سورہ حدید کی آیت نمبر 20، سورہ حدید کا 3 رکوع اور 27 پارے کا 19واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش۔ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے جس میں وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ دنیا کی زندگی زینت ہے، آرائش ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا اور ان چیزوں میں مشغول رہنا اور ان سے دل لگانا دنیا ہے۔ لیکن طاعتیں اور عبادتیں اور جو چیزیں عبادت پر مددگار ہیں وہ آخرت کے امور سے ہیں۔ یوں تو ساری دنیا ہے، مگر دنیا میں عبادت کرنا اور وہ تمام چیزیں جو عبادت کی مددگار ہیں ان کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق امور آخرت سے ہے۔ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، صدقہ دینا، دیگر نیک کام کرنا اور وہ تمام چیزیں جو ان نیک کاموں میں معاون مددگار ہیں، سب کا تعلق امور آخرت سے ہے۔ اب اس زندگانی دنیا کی ایک مثال ارشاد فرمائی جاتی ہے: کَمَثَلِ غَیْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ، اس بارش کی طرح جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا، یعنی بارش نے سبزہ اگایا جو کسانوں کو بہت اچھا لگا۔ ثم یہیج، پھر سوکھا، اس کی سبزی جاتی رہی، پیلا زرد پڑ گیا آسمانی کسی آفت کی وجہ سے یا زمینی آفت کی وجہ سے۔ فتراہ مصفرا، کہ تو اسے زرد دیکھے۔ ثم یکون حطاما، پھر روندن ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے۔ جس پر دنیا کا طالب بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بہت سی امیدیں رکھتا ہے، وہ بہت جلد گزر جاتی ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اس کے لیے جو دنیا کا طالب ہو اور زندگی کھیل کود میں گزارے اور وہ آخرت کی پرواہ نہ کرے، ایسا حال کافر کا ہوتا ہے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا۔ جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دی، جس نے آخرت کو فوقیت دی، اس کے لیے مغفرت ہے، اللہ کی رضا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ یہ اس کے لیے ہے جو دنیا ہی کا ہو جائے اور دنیا پر بھروسہ کر لے اور آخرت کی فکر نہ کرے۔ اور جو شخص دنیا میں آخرت کا طالب ہو اور اسباب دنیاوی سے بھی آخرت ہی کے لیے علاقہ رکھے، دنیا میں جسے آخرت کی طلب ہو اور دنیاوی سامان سے بھی تعلق آخرت کی وجہ سے ہو، تو اس کے لیے دنیا کی کامیابی آخرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت ذُنُّون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اے گروہ مریدین، دنیا طلب نہ کرو، اور اگر طلب کرو تو دنیا سے محبت نہ کرو۔ توشہ سامان یہاں سے لو، آرام گاہ اور ہے، اصل تمہارے آرام کرنے کی جگہ آخرت ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، بڑھ کر چلو اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف، یعنی اللہ کی رضا کے طالب بنو، اللہ کی رضا کی طلب میں کوشش کرو، اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرو اور اس کی فرمانبرداری بجا لا کر جنت کی طرف بڑھو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، بڑھ کر چلو
اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف عرضها کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی جیسے آسمان و زمین کا پھیلاؤ، یعنی جنت کا عرض، جنت کی چوڑائی ایسی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے ورق ملا کر باہم ملا دیے جائیں تو جتنے وہ ہوں اتنا جنت کا عرض، چوڑائی، پھر لمبائی کی کیا انتہا۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، تیار ہوئی ہے ان کے لیے جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں، مثلا قحط سالی، بارشوں کا رکنا، پیداوار کا نہ ہونا، پھلوں کی کمی، کھیتوں کا تباہ ہو جانا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہاری جانوں میں، مثلا بیمار ہو جانا، اولاد کا غم، الا فی کتاب، مگر وہ ایک کتاب میں ہے، لوح محفوظ میں ہے، من قبل ان نبرأہا، قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں، یعنی زمین کی پیدائش سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہے، جانوں کی پیدائش سے پہلے لکھا ہے، مصیبت کے آنے سے پہلے لکھا ہے، تو لہذا جو بھی پریشانی مصیبت آتی ہے یہ لوح محفوظ میں پہلے لکھی ہوئی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کو آسان ہے، یعنی ان امور کا لوح محفوظ میں لکھنا، ثبت فرمانا آسان ہے، باوجود اس کے کہ یہ بہت کثیر ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو لکھنا آسان ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیوں لکھا گیا اور پھر ہمیں کیوں بتایا گیا؟ تو بتانے کی حکمت بتائی جا رہی ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، اس لیے کہ غم نہ کھاؤ اس پر جو ہاتھ سے جائے، یعنی دنیا کا سامان جو ہاتھ سے چلا جائے، نقصان ہو جائے، اس پر غم نہ کھاؤ، یہ تصور کرو یہ تو تقدیر میں لکھا تھا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور خوش نہ ہو اس پر جو تم کو دیا، یعنی غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، اتراؤ مت دنیا کے اس مال و سامان پر جو اللہ نے تم کو دیا، اور یہ سمجھ لو کہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا تھا وہی دیا، جو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے ضرور ہونا ہے۔ نہ غم کرنے سے کوئی ضائع شدہ چیز واپس مل سکتی ہے، نہ فنا ہونے والی چیز اترانے کے لائق ہے۔ تو چاہیے کہ جب کوئی نعمت ملے تو اترانے کے بجائے شکر کریں، اور جب کوئی مصیبت آئے تو غم کرنے کے بجائے صبر کریں۔